ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ اور آئیڈیا مان کر کے کبھی ہم نے اپنے گھر کے برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی نہیں اٹھائی، تو پھر میرے بھائیوں قربانی کس بات کی کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں یہی ہے نمونہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتے قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا کہ اے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کہ اپنے باپ کے خلاف آواز اٹھائی، باپ نہیں مانا، گھر سے نکال دیا، گھر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاہِيمَ۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیال ہے۔ تم بھی ایسی اپنی زندگی گزارو، تم بھی اپنے گھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے اگر برائی کی جا رہی ہو، اللہ رب العالمین کی حرمت میں پامال کی جا رہی ہو، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، تو تم بھی اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تم بھی غلط چیزوں کے ساتھ کمپرمائز نہ کرو، غلط چیزوں میں سمجھوتا نہ کرو۔ لیکن میرے بھائیوں آج تو ہمارا گھر پورا کا پورا گھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کوئی ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے جو گھر کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں آپ کو ایک سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اپنے گھر کو سب سے پہلے سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کے اندر برائیوں ختم کرنے کی کوشش کرے، اور گھر کے لوگ اگر نہیں مانتے ہیں، اگر آپ کو گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ دیجئے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسے گھر کے گارجن ہیں، گھر کے کون ایسے مالک ہیں جو اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اپنے بیٹوں کو برائیوں سے روکا ہو، اپنے بیٹوں کو غلط چیزوں سے روکا ہو؟ آج باپ ڈرتے ہیں اپنے بیٹوں کو غلط چیزوں سے روکنے سے۔ ڈر اس بات کی ہوتی ہے اگر میں اپنے بیٹوں کو ڈانٹنا شروع کر دوں گا، میں اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دوں گا تو بیٹا مجھے جیب خرچہ دینا بند کر دے گا، مجھے کپڑا لانا دینا بند کر دے گا، مجھے کھلانا پلانا بند کر دے گا۔ ہم اس چیز کا ڈر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور صرف اپنے گھر کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا، اپنے پورے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے پورے دیش کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اے میرے قوم کے لوگوں، آپ ایسی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ قوم کے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بت خانے میں جاتے ہیں اور مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس مورتی میں بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ عبادت کرنے کے لیے میلہ جاتے ہیں، مندر کے اندر جاتے ہیں، بت خانے میں جاتے ہیں، تو دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بت توڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں کہ آخر کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کیا ہے، ایسا کون سا کس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسی نوجوان نے کیا ہوگا جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ باپ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور قوم کے لوگ بھی غصے میں آ کر کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔
پھر بھی اپنی قوم سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور آگ میں کود جاتے ہیں۔ لیکن ادھر سے اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے، یا نار کنی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کو آواز ہوتی ہے، آگ کو آرڈر ہوتا ہے، آگ کو حکم ہوتا ہے، اے آگ ہم نے تمہیں جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج میں تمہیں جلانے کا کام نہیں لوں گا۔ سلامن علی ابراہیم، آج تم ابراہیم کے لیے سلامتی والا آگ بن جا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایک آگ جلانے کا کام ہوتا ہے، آگ کسی چیز کو بھی جلا دیتی ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ملتے ہی، اللہ کا حکم ملتے ہی جو آگ جلاتی ہے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی چیز بن جاتی ہے۔